آپ لوگوں سے گزارش سے تھوڑا پیچھے ہو جائے. جو حادثہ ہوا تھا جس میں بچی اور اس کا بھائی اور تھوڑا پیچھے کریں. باپ زخمی ہو گئے تھے. میں یہاں ان کے پاس تعزیت کے لیے آیا تھا. ان کے ظاہر کے دکھوں کو میں ان کے ساتھ ہمدردی ہی کر سکتا تھا. میں جب یہاں آیا ہوں مجھے جو صورتحال انہوں نے بتائی ہے اور وہ زخمی حالت میں یہاں ابھی بھی موجود تھے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے جائیے کے حوالے ہیں. اور اس قسم کے حادثات ظاہر ہے جو ہیوی ٹریفک جس طرح اس شہر میں دندناتی پھرتی ہے اور حکومت کا جو یہ اس کے چچا ہیں بچوں کے اور ان کا بھائی ہے جو میں اس سے ہمدردی کرنے کے لیے آیا تھا. اور اس واقعے کے اوپر ظاہر ہے مجھے اور اس شہر کے تمام عوام ظاہر دکھی ہیں. اور ہر مسلمان کو جب اس قسم کے واقعات کا علم ہوتا ہے تو وہ دکھ ہوتا ہے کسی بھی انسانی جان کے ضیاع کے اوپر. اور جو ہماری سندھ گورنمنٹ ہے اس کا اب تک رویہ اس حوالے سے بہت دکھ والا ہے. یہاں پہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کمپنسیشن کے لیے فوری طور پر ڈمپر مافیا کے پاس چلی گئی. سندھ گورنمنٹ کے سینئر وزیر فوری طور پر ان کی دلجوئی کرنے چلے گئے کہ ان کے لوگوں نے غصے میں ایک اسپونٹینیس ری ایکشن ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہوتا. اور اس قسم کے واقعات ہم نے صرف کراچی میں نہیں دنیا بھر میں دیکھے ہیں کہ فوری طور پر جو ایک بے اختیار جو ری ایکشن ہوتا ہے جب انسانی جان کو اس طرح سڑک پہ تڑپتے ہوئے کوئی دیکھتا ہے اور جس کی غفلت ہوتی ہے اس کو کوئی پھر نظر انداز نہیں کرتا. تو اس ری ایکشن کے اندر جو لوگوں نے ڈمپر کو نظر آتش کیا اس پر ڈمپر ایسوسیشن کے احتجاج کو ختم کروانے کے لیے ان سے وعدے وعید کیے گئے کہ 24 گھنٹے میں ان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا. مطلب ابھی کوئی تحقیقات تک نہیں ہوئی کہ ڈمپر نے اوور اسپیڈ ہونے کی وجہ سے انسانی جانیں لے لی اور ان کے معاوضے ادا کیے جا رہے ہیں. لیکن اس سینئر وزیر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ جو انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں وہاں آ کر ان کی دلجوئی کر لیتا یا ان کے کوئی زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے جو تکالیف ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ان کی کوئی مالی مدد کا اعلان کرتا, ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے چلے گئے. تو گورنمنٹ کا رویہ بہرحال آج تک شرمناک ہے اور اس شہر کے لوگوں کو سندھ گورنمنٹ انسان تصور نہیں کرتی. اور یہ جو ری ایکشن تھا اس پر دھمکی آمیز بیانات اور رویہ اسمبلی میں بھی اور اسمبلی سے باہر بھی کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں نہیں بخشیں گے, جو لوگ اس کے پیچھے ماحول بنانے والے ہیں ان کو نہیں بخشیں گے. انسانی جانوں کے ضیاع کے بعد اس شہر میں جو کچھ ہوا ہے اس سے زیادہ کی توقع رکھنی چاہیے, اس لیے کہ لوگ بیزار ہو چکے ہیں. لوگوں کو انصاف اگر حکومت دے رہی ہو تو حکومت کے انصاف کی توقع کے اوپر کوئی کسی ٹرک کے اوپر پتھر بھی نہ مارے. اگر انہیں یہ امید ہو کہ آپ انہیں انصاف فراہم کرنے کے لیے موجود ہیں, لوگ آپ سے شکایت کریں. لیکن حکومت سے مایوسی کی وجہ سے لوگوں کے اندر اشتعال ہے. حکومت کے رویے تبدیل ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کا اشتعال کم ہو. میں آپ کو چھوٹے سے سوال ہے. جی بتائیں. ایک تو جو ایس ایس پی سینٹرل ہے ذیشان شفیق وہ موقع کے اوپر پہنچے, ان کا بھی بیان آپ کے سامنے ہے. میں نے اپنے وکیل صاحب کو کہا ہے کہ ان کو لیگل نوٹس دیجیے اور ممکن ہے کہ کل پرسوں میں ان کو لیگل نوٹس بھی چلا جائے کہ آپ کا یہ بیان جو ہے نسلی امتیاز کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مخصوص علاقے کے لوگ جہاں 100% مہاجر آباد ہیں آپ نے ان کے لیے اشتعال انگیزی کی. ان کے لیے آپ نے ایک بہت ہی خراب قسم کا بیان دیا کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو یہ فوری طور پر ٹرک نظر آتش کر دیتے ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ صحیح کرنا پڑے گا. تو آپ کیا کریں گے؟ اور کیا جب سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, جب یہاں پر آپ کسی کو روزگار فراہم نہیں کر رہے, لوگ فرسٹریٹڈ ہیں, لوگوں کے پاس کوئی انصاف کے لیے کوئی ذرائع موجود نہیں ہے,
اور ان کے سامنے ان کے لوگ ان کے بچے ڈمپر کے نیچے کچلے جائیں گے تو وہ ریئیکشن میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ یہ مائنڈ سیٹ ہے. آپ کو شاید یاد ہو کہ خیبر پختونخوا کے علاقے کے اندر ایک حادثے کے بعد لوگوں نے پتھر اٹھا کے ڈرائیور کو سر پہ مار کے کچل دیا تھا. تو کیا وہ مائنڈ سیٹ کراچی کے لوگوں نے بنایا تھا وہاں پر؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک فطری ریئیکشن تھا. جب اس قوم کے بچوں کو آپ بے دردی سے قتل ہونے کے بعد انصاف فراہم نہیں کریں گے، آپ ان لوگوں کو جو نان کسٹم ٹرک چلا کر اور یہاں ریس لگا رہے ہوتے ہیں اور انسانی جانیں ان کے لیے کوئی ان کی اہمیت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ آدمی غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے. اس میں اس کا جو اسٹیٹمنٹ تھا ایس ایس پی کا، اس کو ہم سیریس لے رہے ہیں کہ وہ نسلی امتیاز کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ ایک مخصوص ایریے کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے کہ یہ کوئی حادثہ ہوتا تو جلا دیتے ہیں. اس علاقے میں کتنے حادثات پہلے ہوئے اور کتنے ٹرک جلے، اس ایس ایس پی سے سوال کرنا چاہیے. آپ نے بیان جو دیا ہے وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے اور ہم اس کو لیگل نوٹس بھی دیں گے اور آئی جی سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیں کہ یہ ایس ایس پی کی بیہودگیاں بند کروائیں. اچھا، اور دوسرا یہ کہ بہت سارے نوجوان ہیں فیڈرل بھی ایریا کے جن کو گرفتار کیا گیا ہے، راتوں رات جن کو گرفتار کر کے ان کے اوپر مقدمات درج کیے گئے ہیں. ان کی فیملیز ہم سے رابطہ کر رہی ہیں کہ ہمارے بچے اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھے. اس کے اوپر کیا بولیں گے؟ اب یہ تو مطلب پورے شہر کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈمپر کی اسپیڈ چیک نہیں کر سکتے، سی سی ٹی وی کیمرے آپ کے نہیں ہیں، لیکن آپ ان ڈمپر کو جلانے کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں کا بہانہ بنا کر کے ہمارے پاس سی سی کیمروں کی ریکارڈنگ ہے، سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ تھی، تو اس ڈمپر کی اسپیڈ اور اس ڈمپر کے حادثے کی ویڈیو پبلک کیوں نہیں کی جا سکتی؟ نہیں تھے کیمرے. اور ایسے حالات کے اندر آپ بے بنیاد الزامات لگا کر اور دہشت گردی کے مقدمات بنا کر آپ مہاجروں کو یعنی تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں. انہیں آپ ڈرا دھمکا کے انہیں اپنا سبجیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنا مطیع بنا کر غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. اور میں نے یہ کہا ہے اور میں آج پھر آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو تھانوں کو اور عدالتوں کو مہاجر قوم کو کچلنے کے لیے استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے. تمام مضافاتی علاقوں میں جو ہے وہ تشدد واقعہ شروع ہو گئے ہیں. خاص طور پر سوراب گوٹ پر جو ہے ٹینشن والوں کو، اردو بولنے والوں کو جو ہے تشدد کیا جا رہا ہے، پتھراؤ کیا جا رہا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں لسانی نفرتیں پھیلانے کے حق میں نہیں ہوں اور میں اس کے خلاف رہا ہوں. جب میں نے ڈمپر کے خلاف بات کی تھی کہ ٹینکر مافیا اور ڈمپر مافیا انسانوں کو انسان نہیں سمجھتی، اس لیے کہ حکومت ان کی سرپرستی کر رہی ہے، تو اس وقت یہ کہا گیا کہ آفاق احمد جو ہے وہ نسلی فساد کروانا چاہتے ہیں، آفاق احمد جو ہے وہ لسانی فسادات کے لیے ماحول پیدا کر رہے ہیں. میرا کسی لسانی اکائی کے خلاف وہ بات نہیں تھی، اس لیے کہ ڈمپر اور واٹر ٹینکر کے نیچے آ کے صرف مہاجر نہیں مرا. یہاں اس شہر کے اندر پختون، اس شہر کے اندر سندھی بولنے والے، اس شہر کے اندر پنجابی بولنے والے جو اس کراچی میں گھومنے کے لیے آئے تھے، ملینیم مال کے سامنے بچے جو ہے وہ بھاولپور کے بچے جو ہے وہ ڈمپر اس کے واٹر ٹینکر کے نیچے آئے تھے. تو میں نے اس شہر میں ہر انسان کے لیے آواز اٹھائی تھی. اس کو یہ کہہ کر سبوتاج کرنے کی کوشش کی. متحدہ قومی موومنٹ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اس کیمپین کو تباہ کرنے کی کوشش کی، جس کے لیے میں نے محنت کی تھی اور عوام نے اس کے اوپر سپورٹ کی تھی کہ اس ڈمپر مافیا اور ٹینکر مافیا کو کنٹرول ہونا چاہیے. آج وہی ڈمپر مافیا حکومت کی سرپرستی میں، حکومت آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ شناختی کارڈ دیکھ کر اور ان کی زبان پوچھ کر سوراب کوٹ کے اوپر تشدد کیا گیا. اگر اور پھر باقاعدہ یہ کہا گیا کہ ہم صغیر سینٹر کے لوگوں کو جانتے ہیں اور ہم مہاجروں کو جلا دیں گے. یہ دھمکی کے بعد حکومت کو ایف آئی آر کاٹنی چاہیے اس شخص کی جس نے یہ دھمکی دی ہے، اور اگر اس کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس شہر